أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن کریم کی اس چھوٹی سی صورت میں جس زمانے کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے کہ انسان اس زمانے میں بحیثیت مجموعی گھاٹے میں جا رہا ہوگا اور نقصان کے سودے کر رہا ہوگا، اسی لفظ والعصر میں اس زمانے کے متعلق نشاندہی بھی فرما دی گئی. چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ استنباط فرمایا کہ والعصر کے اعداد 1000 بنتے ہیں، اور پہلے 300 سال تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق روشنی کا زمانہ ہے، اس لیے اس زمانے کو لازماً گھاٹے والا زمانہ قرار نہیں دیا جا سکتا. وہ تو ایسا زمانہ تھا کہ کبھی انسان بحیثیت مجموعی اتنے نفع اور اتنے فائدے کے سودے نہیں کر رہا تھا جتنے سودے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تابعین اور تبع تابعین، آپ کے صحابہ اور تابعین کے ہاتھوں کیے جا رہے تھے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ والعصر کا زمانہ اس روشنی کے 300 سال کے بعد کا زمانہ ہے، اور والعصر میں جس زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، جس کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے، اس کی مدت بھی بیان فرما دی. گویا یہ مانے ہوئے کہ اس 1000 سال کو ہم گواہ ٹھہراتے ہیں جو روشنی کے زمانے کے بعد آئیں گے، اور وہ بہت ہی نقصان کا سودا ہوگا. انسان کے لیے وہ زمانہ سب سے زیادہ گھاٹا کھانے والا زمانہ ہوگا. کب تک یہ زمانہ چلے گا؟ اس وقت تک جب تک دوبارہ روشنی کی صبح روشنی کی پو نہیں پھوٹے گی. چنانچہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس 1000 سال کے بعد یعنی 14ویں صدی کے سر پر پھر ایک روشنی پھوٹے گی، پھر ایک صبح طلوع ہوگی،
اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایمان لانے والے ہوں گے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے. وہاں سے ایک استثناء کا دروازہ کھلے گا اور جو بڑھتا چلا جائے گا. یہ روشنی پھیلتی چلی جائے گی اور گھاٹے والے انسان کو فائدے والے انسانوں میں تبدیل کرتی چلی جائے گی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لیکن ان کے غلبے کے زمانے کو فوری اور ایسا قرار نہیں دیا کہ ادھر صبح نمودار ہوئی ادھر ساری دنیا پر وہ روشنی غالب آ گئی، بلکہ نقشہ اس قسم کا کھینچا ہے کہ یہ ایمان لانے والوں کی صبح ہو، یہ عمل صالح کرنے والوں کی صبح ہو، جس نے رفتہ رفتہ انسان کے گھاٹے کے سودے کو فائدے کے سودے میں تبدیل کرنا ہے. یہ ایک لمبے صبر آزما دور سے گزرے گی اور بہت محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہوگی. یہ اس قسم کا واقعہ نہیں ہوگا کہ ادھر سورج نکلا اور ادھر سارے روشنی نمودار ہو گئی، بلکہ ایک ایسی صبح ہے جسے آنکھوں سے کھینچ کر لانا پڑتا ہے، جسے محنت کے ذریعے، مسلسل جد و جہد کے ذریعے، مسلسل قربانیوں کے ذریعے اور یقین محکم کے ساتھ رفتہ رفتہ اس طرح لانا پڑتا ہے جیسے جوئے شریر لائی جاتی ہے. چنانچہ نقشہ یہ کھینچا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ چند لوگ جو ایمان لانے والے ہوں گے اور عمل صالح کر رہے ہوں گے، وہ باقی انسانوں کو کس طرح تبدیل کریں گے؟ فرمایا وتواصوا بالحق. وہ حق کی طرف بلانا شروع کر دیں گے. وتواصوا بالصبر. اور بڑے صبر کے ساتھ حق کی طرف بلائیں گے. یہاں بالحق کے اور بالصبر کے اور معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ وہ حق بات کی طرف بلائیں گے لیکن حق طریق پر بلائیں گے. بالصبر کا معنی یہ ہوگا کہ وہ صبر کی طرف بلائیں گے اور صبر کے ساتھ بلائیں گے. ان کی آگے تعلیم یہ ہوگی جن کو وہ بلائیں گے کہ تم بھی صبر کرو، اور بڑے صبر کے ساتھ وہ اس بات پر قائم رہیں گے. ان چار معنوں کے لحاظ سے مضمون بہت وسیع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ حق کی طرف بلانا اور حق کے ساتھ بلانا کیا معنی رکھتا ہے. حق کی طرف بلانے کے متعلق قرآن کریم نے جتنے بھی واقعات بیان فرمائے ہیں ان سب میں حق کی طرف بلانے کے اسلوب بیان ہوئے ہیں. انبیاء کی تاریخ اس مضمون کو کھولتی چلی جاتی ہے. آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ مضمون ارتقاء پذیر ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، وسعت میں زیادہ اس کا گھیرا پھیلتا چلا جاتا ہے اور زیادہ مضمون گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. اور بالحق میں وہ طریقہ کار جو بیان فرمایا کہ وہ اس طریقہ کار سے تجاوز نہیں کریں گے، ایک خاص معین طریقہ کار ہے جس کو حق کا طریق کہا گیا ہے. اس میں بھی اسی طرح انبیاء کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے سبق ملتے ہیں اور یہ مضمون خوب واضح ہو جاتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر جا کے. آپ نے جس طرح جس خدا کی طرف بلایا اسی طرح اسی خدا کی طرف بلانے کا نام حق کی طرف بلانا ہے. آپ نے جس طریق پر خدا کی طرف بلایا اسی طریق کے ساتھ خدا کی طرف بلانے کا نام حق کے ساتھ بلانا ہے. اس مضمون سے متعلق بعض امور پر میں آئندہ روشنی ڈالوں گا کیونکہ بہت ہی گہرا اور تفصیلی مضمون ہے. اس وقت مختصراً میں یہ بات بتانی چاہتا ہوں کہ حق کے ساتھ حق کی طرف بلانے میں ایک بڑا نمایاں واضح پیغام یہ ہے کہ تمہیں بلانے کے لیے جتنے حقوق دیے گئے ہیں، جو دائرہ کار تمہارا مقرر کیا گیا ہے، اس سے آگے بڑھ کر تمہیں بلانے کا اختیار نہیں ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. تجھے ہم نے بکثرت نصیحت کرنے والا، بڑے زور کے ساتھ نصیحت کرنے والا مقرر کیا ہے.
ایسا نصیحت کرنے والا جو بالآخر مجسم ذکر الہی بن جاتا ہے، لیکن داروغہ نہیں بنایا. تجھے یہ حق نہیں دیا کہ لوگ جو نہ سننا چاہیں زبردستی ان کو سنا، جو نہ قبول کرنا چاہیں زبردستی ان کے دلوں میں بات داخل کرنے کی کوشش کر. الا من تولی وکفر فکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. الا من تولی وکفر، جو شخص بھی پیٹھ پھیرے گا اور انکار کرے گا تیری تذکیر کے بعد، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پھر اللہ کا کام ہے اسے عذاب دینا اور وہ عذاب اکبر میں اسے مبتلا کرے گا. تجھے یہ حق نہیں دیتا میں کہ تو ان کے لیے عذاب کے سامان کر. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی جگہ بھی عذاب دینے والا بیان نہیں فرمایا، ہاں رحمت للعالمین قرار دیا. تو حق کے ساتھ نصیحت کرنے کے ایک یہ معنی ہوئے کہ اگر کوئی شخص نصیحت کو سن کر تولا اختیار کرتا ہے، پیٹ پھیرتا ہے یا سننے سے انکار کر دیتا ہے تو زبردستی نہیں کرنی، مرضی کے خلاف اسے کھینچ کر لانے کی کوشش نہیں کرنی. پیغام دینا ہے اور پیغام اس طرح دینا ہے جیسا کہ حق کا تقاضا ہے، وہ ایک الگ تفصیلی مضمون ہے. چنانچہ ایسے تمام لوگ جو احمدیت کی تبلیغ سنتے ہیں اور برا مناتے ہیں اور پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں، ان تک پیغام دینا، تو ان تک پیغام کا پہنچانا تو ہمارا فرض تھا، لیکن ان کے اس طرح پیچھے پڑ جانا کہ جو ہمارے حق سے تجاوز کرنے والی بات ہو، یہ درست نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیے، تکلیفیں اٹھا کر بھی پیغام دیے، مگر جب لوگوں نے انکار کر دیا تو آپ واپس آ گئے. چنانچہ اس مضمون کے متعلق اور بڑھا کر آگے قرآن کریم یہ بات بیان فرماتا ہے کہ بعض دفعہ پھر آگے سے جہالت شروع ہو جاتی ہے، سختی شروع ہو جاتی ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، تو اس کا جواب بھی نہیں دینا، اس کے مقابل پر ضد نہیں کرنی، یہ ہے تمہارا دائرہ کار. چنانچہ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قالوا سلامہ میں دو پیغام بڑے واضح ہیں. ایک یہ کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سلام یہ رخصت کا سلام ہے. یہ پیغام ہے کہ ایسے لوگ جہاں جب لوگ جہالت پر اتر رہے ہوں اور ایسے لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو تو پھر وہاں بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں. ان کو اس حال میں رخصت کرو کہ ابھی امن ہو، اور تمہاری طرف سے یہ پیغام ہو کہ سلامتی ہو تم پر، ہم تمہارے اندر فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تمہارے امن کو درہم برہم کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو تمہارے فساد کو سلام میں بدلنے کی خاطر آئے تھے. بس اگر تم اسے قبول نہیں کرتے اور مصر ہو اس بات پر کہ فساد پھیلتا رہے اور پہلے سے بڑھ جائے تو پھر ہماری جدائی ہے. السلام علیکم کہہ کر علیحدگی ایسے موقع پر یہ ہے مومن کی شان. اور دوسرا جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا، اس میں یہ پیغام ہے کہ مومن کی طرف سے اس کے باوجود کہ دوسری طرف سے شر پیدا ہوا ہو، شر کا جواب شر میں نہیں دیا جائے گا، شر کا جواب سلامتی کے نتیجے میں دیا جائے گا. کوئی فساد کی کوشش ایسی نہیں ہوگی جو مومن کو مقابل پر فساد پر مجبور کر دے، اس کا جواب ہمیشہ سلامتی ہوگا. تو اسی طرح حق کا مضمون قرآن کریم پر غور کرنے سے کھلتا چلا جاتا ہے. مومن کا کام ہے کہ اس دائرہ کار میں رہ کر نصیحت کرے جو دائرہ کار قرآن کریم نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور اس دائرہ کار میں رہ کر نصیحت کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، بڑا ہی صبر آزما ہے. چنانچہ مان بات فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ حق بات کی طرف بلایا جائے اور حق طریق پر بلایا جائے، لیکن وہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں جو صبر کے ساتھ ایسا کریں. اب صبر میں بھی بہت سے مفاہیم ہیں جو ایک مذکر کو معلوم ہونے چاہیے. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن کریم لفظ صبر کن معنوں میں استعمال کر رہا ہے.
वतवासो बिस्सब्र से एक तो ये पैगाम दे दिया कि जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं उस जमाने के हालात आनन फानन नहीं बदलेंगे, बल्कि ऐसे लोग उस जमाने के हालात बदलाने पर मामूर हो जाएंगे जो मुसलसल नाकामी के बावजूद फिर अपने पैगाम पर कायम रहेंगे और बड़े सब्र के साथ और इस्तिक़लाल के साथ उस पैगाम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। एक लंबा दौर है, वरना सब्र का मजमून बीच में दाखिल नहीं होता। एक लंबी आजमाइश है, अगर ये आजमाइश ना हो तो सब्र का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो फरमाया कि ऐसा पैगाम उनका नहीं होगा जो आनन फानन इनकलाब बर्पा कर दे। हो सकता है एक नस्ल बज़ाहिर नाकामी में फौत हो जाए, हो सकता है उसके बाद एक और नस्ल आए और वो भी बज़ाहिर नाकाम रहे, लेकिन उनकी सरिश्त में शिकस्त खाना नहीं होगा। वो साबिर लोग साबिर बच्चे पैदा करेंगे और वो साबिर नस्ल फिर एक और साबिर नस्ल को जन्म देगी। वो नहीं थकेंगे और नहीं मांदा होंगे यहां तक कि वो इनकलाब बर्पा कर लें जो बिल आखिर इंसान की तकदीर को बदल देगा और घाटा खाने वाले इंसान की बजाय फायदा बख्श सौदा करने वाला इंसान पैदा हो जाएगा। दूसरे सब्र के मजमून में दुख का पहलू बयान होता है। जब फरमाया कि तुमने हक के साथ नसीहत करनी है और यह हक नहीं दिया कि नसीहत में जबरदस्ती और जबर को दाखिल कर दो, तो उसके बाद क्या होगा? फिर वही खातबाहुमुल जाहिलून वाला मजमून शुरू होता है। फरमाया फिर मुकाबिल पर जहालत होगी, मुकाबिल पर जुल्म होंगे, मुकाबिल पर सख्तियां होंगी। उनके जवाब में उनके अमल में कोई तब्दीली वाकया नहीं होगी, उसी तरह साले अमल करते चले जाएंगे और सब्र के साथ साले अमल करते चले जाएंगे। यहां अमाले सालिहा का सब्र यह है कि इंसान उन अमाले सालिहा में कोई तब्दीली ना होने दे, अपने अखलाक में कोई तब्दीली पैदा ना होने दे। कितनी बड़ी आजमाइश हो, उसके अखलाक अपनी जगह कायम रहें और उनमें सरे मुंह भी किसी किस्म का फर्क ना पड़े। यह अमाले सालिहा का सब्र है। यह मुख्तलिफ तरीक पर यह सब्र आजमाया जाता है। एक छोटी जमात एक गालिब माहौल में वक्त गुजार रही है जहां का मुआशरा इंतहाई गंदा और जहरीला और इतना मजहब से दूर है कि उस फिजा में जाकर रफ्ता रफ्ता मजहब की हकीकत पर ही एतबार उठना शुरू हो जाता है। चारों तरफ से वो मुआशरा घेर लेता है और अमाल को जिस तरह जंग खा जाता है, मेटल्स को करोड कर देता है, इस तरह वो मुआशरा चारों तरफ से अमाले सालिया को खाना शुरू कर देता है। उस वक्त वतवासो बिस्सब्र का माना यह होगा कि वो लोग ना सिर्फ सब्र के साथ नसीहत करते चले जाते हैं, बल्कि उनके आमाले सालिया में भी सब्र के पहलू नजर आएंगे। एक लम्हा के लिए भी उनके अंदरूनी में, उनके अखलाक में, उनके किरदार में तुम कोई तब्दीली होते हुए नहीं देखोगे। अशद्दाउ अलल कुफ्फार में जो मजमून बयान हुआ है उसी किस्म का मजमून यहां सब्र में बयान हुआ है। फिर इसमें जैसा कि मैंने बयान किया था दुख का पहलू है। अमलन इन लोगों को सजाएं दी जाएंगी, अमलन इनके खिलाफ मुखालफतों के तूफान उठेंगे। फरमाया फिर भी वो सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे, मुसलसल कायम रहेंगे अपने पैगाम पर। ये हैं वो सिफात जो जीतने वालों की सिफात हैं। जिस कौम में ये सिफात पैदा हो जाए उनके मुकद्दर में शिकस्त नहीं रहती, बाकी लाजिमन ये लोग गालिब आया करते हैं। ना सिर्फ खुद जिंदा रहने का हक रखते हैं बल्कि दूसरों को जिंदा करने की इस सलाहियत रखते हैं। चुनांचे फरमाया व तवासो बिस्सब्र, वो फिर जिन लोगों को बुलाते हैं हक की तरफ उनको भी सब्र की तरफ बुला रहे होते हैं। यानी ये वाजे कर देते हैं कि जिस हाल में हम हैं आज, सवाए सब्र करने वालों के हमारे अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। हम तुम्हें मुश्किलात की तरफ बुलाने वाले हैं, हम तुम्हें आसान राहों की तरफ नहीं बुला रहे हैं। हम तुम्हें ऐसे रास्तों की तरफ बुलाने आए हैं जहां पत्थर बरसाए जाएंगे और फूल नहीं पड़ेंगे, जहां कांटे बिछाए जाएंगे और रास्तों को तुम्हारे लिए हमवार नहीं किया जाएगा, जहां दुख होंगे, जहां तुम्हारे खून के कतरे बहेंगे,
जहां तुम्हारे सर काटे जाएंगे, जहां तुम्हारे अमवाल लूटे जाएंगे, जब तुम बसेरा करोगे तो तुम्हें बसेरा भी नहीं करने दिया जाएगा, तुम्हारे सस्ताने के इंतजामात भी तुमसे छीन लिए जाएंगे। ऐसे रस्तों की तरफ हम तुम्हें बुलाते हैं, इसलिए खूब खोल देते हैं कि अगर तुम हम में दाखिल होना चाहते हो तो सब्र करोगे तो दाखिल होगे, वरना नहीं हो सकते। वतवासो बिस्सब्र, वो आगे फिर सब्र की नसीहत करते हैं और सब्र करने वाले पैदा करते चले जाते हैं, और फिर उनको यह भी नसीहत करते हैं कि जिस पैगाम को तुमने पकड़ा है उस पैगाम के नतीजे में जो अमले स्वाले इख्तियार करने हैं उनमें भी तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। बड़े खतरनाक मुकाबले होंगे, एक गालिब मुआशरे से तुम्हारी टक्कर होगी, लेकिन तुमने उनको तब्दील करना है, उनके ज़ेरे असर तब्दील नहीं होना। ये वो लोग हैं जिनके मुतल्लिक फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ये इस्तिस्ना है, जब सारा जमाना घाटे में होगा ये लोग घाटा नहीं खा रहे होंगे। जब सारा जमाना हलाकत की तरफ जा रहा होगा उस वक्त ना सिर्फ ये कि ये हलाक नहीं होंगे बल्कि जमाने को दोबारा बुला रहे होंगे फलाह की तरफ, कामयाबी के पैगाम दे रहे होंगे और रफ्ता रफ्ता उस जमाने को तब्दील कर रहे होंगे। इस मजमून को भुलाकर दुनिया में कभी कोई कौम वो पैगाम, वो इनकलाब बर्पा नहीं कर सकती जो इनकलाब मज़ाहिब बर्पा करना चाहते हैं। गैर मजहबी इनकलाब जो आग से पलता है और आग खाता है, जो नफरत की तालीम देता है और नफरत से नश्व नुमा पाता है, उस इनकलाब की बात मैं नहीं कर रहा। मैं तो उस इनकलाब की बात कर रहा हूं जिसका जिक्र कुरान करीम में मिलता है, और कुरान करीम में यह जिक्र मिलता है कि जब भी मजहब के नाम पर कोई इनकलाब बर्पा हुआ है ऐसे ही लोगों ने वो इनकलाब पैदा किया। उन लोगों की ये सिफात हैं, और ये तो जहां तक बैरूनी आंख का ताल्लुक है ये मजमून उससे ताल्लुक रखता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर भी उनके अंदर यही सिफात पाई जाती है। जब वो अपने अंदर मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हैं, जब वो अपने अंदर अपने दायरे कार के अंदर, यानी उन लोगों को जो पहले से ईमान ले आए हैं उनको आला कदरों की तरफ बुलाते हैं, तो तब भी वो हक के साथ बात करते हैं, हक की तरफ बुलाने वाले होते हैं, सब्र के साथ बात करते हैं और सब्र की तरफ बुलाने वाले होते हैं। यानी सिर्फ तबलीग का मजमून यहां बयान नहीं हुआ बल्कि एक अंदरूनी मजमून तरबियत का भी बयान हो गया। यानी ईमान लाने वाले और अमल साले करने वाले उस वक्त तक अपने ईमान और अमल साले पर कायम नहीं रह सकेंगे जब तक उनके अंदर ये सिफात पैदा ना हो जाएं कि वो मुसलसल नसीहत करें एक दूसरे को, हक की तरफ बुलाते रहें और ना थकें, हक तरीक पर बुलाते रहें और ना थकें, सब्र के साथ बुलाएं और ना थकें और सब्र की तरफ बुलाएं और ना थकें। ये उनके लिए अंदरूनी जिंदगी की हिफाजत का इंतजाम है। इस मजमून पर जब हम गौर करते हैं तो मालूम होता है कि बहुत से अहमदी इसलिए तरबियत में नाकाम हो जाते हैं कि वो इस मजमून के तकाज़ों को पूरा नहीं करते। उनकी नसीहत में खुशूनत आ जाती है, उनकी नसीहत में एक मख्फी तकब्बुर पाया जाता है, उनकी नसीहत एतराज़ों में तब्दील हो जाती है, उनकी नसीहत नफरत के नतीजे में पैदा होती है और नफरत पैदा करती है। इसलिए लाजिमन वो नुकसान उठाने वाले होंगे, ना वो अपनी जात को कोई फायदा पहुंचा सकेंगे, ना अपने मुआशरे में कोई पाक तब्दीली पैदा कर सकेंगे। मुझे चूंकि कसरत के साथ खतूत आते हैं, बाज़ दफा एक एक दिन में 1200 खतूत आते हैं और हर किस्म के मिजाज के लोगों से वास्ता पड़ता रहता है। इसलिए सारी दुनिया में जो अहमदी ज़हन इस वक्त इर्तिकाई हालत में से गुजर रहा है उसके उस सारे जहन पर मेरी नजर रहती है कि किस मुल्क में किस किस्म के ख्यालात जगह पा रहे हैं, किस किस्म के ख्यालात आगे नश्व नुमा पा रहे हैं, क्या तब्दीलियां पैदा हो रही हैं। तो सबसे ज्यादा काबिल फिक्र इस मजमून से ताल्लुक रखने वाले खतूत पाकिस्तान से आते हैं। छोटे दिल का मजहर मुजाहरा करने वाले और नसीहत की बजाय सख्ती की तरफ मायल होने वाले।
ایسی طرز ہوتی ہے ان کی گفتگو میں، ان کی طرز تحریر میں، کہ جس سے ہمدردی اور صبر کی بجائے غصے اور نفرت کا پیغام ملتا ہے۔ مثلا عورتوں پر اعتراض ہوں گے کہ جی فلاں کا برقع پتلا ہے، یہ کیا طریق ہے، اپنی طرف سے وہ برقع پہن رہی ہے، فلاں کا نقاب ٹیڑھا ہو جایا کرتا ہے، فلاں کپڑے اچھے پہن لیتی ہے، اور اسی طرح بعض مردوں پر اعتراض پر تلے رہتے ہیں، اور پھر مطالبے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ان ایسے لوگوں کو یا تو جماعت سے خارج کر دیا جائے یا ان کے مقاطعہ کے اعلان ہو فوری طور پر، یا اور سزائیں دی جائیں جس قدر بھی ممکن ہو سکیں۔ حیرت انگیز تصور ہے نصیحت کا اور اصلاح کا، جس کا کوئی ذکر بھی قرآن کریم میں نہیں ملتا۔ پھر مردوں کے متعلق ایسے ایسے عجیب و غریب خط آتے ہیں کہ جتنے بھی تمباکو پینے والے، تمباکو نوش، پان میں کھانے والے جس قسم کے لوگ ہیں، ان سب کی فوری طور پر وصیتیں منسوخ کر دی جائیں، اور کسی جماعتی عہدے کا بھی حقدار قرار نہ دیا جائے، اور نہ ان کو ووٹ دینے کا حق ہو، بلکہ اگر اس لکھنے والے کا بس چلے تو یہ بھی لکھ دے کہ زندہ رہنے کا بھی حق نہ دیا جائے۔ اور پھر اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ جب ان کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو اصلاح احوال اس طرح نہیں ہوا کرتی، آخر تم اپنی زبان بند کیوں رکھتے ہو، تم کیوں ان لوگوں کے پاس نہیں پہنچتے اور ہمدردی سے ان کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اور جب میں توجہ دلاتا ہوں کہ دعا کرو اور دعا سے مدد مانگو تب یہ حالات تبدیل ہوں گے، تو آگے سے جواب دیا جاتا ہے کہ ہم ایسی دعاؤں کے قائل ہی نہیں۔ میں اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم ایسی دعاؤں کے قائل نہیں جو پاک تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں، تو تمہارا اس رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نے دعاؤں کے ذریعے پاک تبدیلیاں پیدا کی تھی۔ تمہارا اس رسول کے کامل غلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کا سب سے زیادہ زور تربیت میں دعاؤں پر تھا۔ پھر ایسی جماعت میں تم بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ یہ تو جماعت ہی دعا گو لوگوں کی جماعت ہے، یہ تو صبر کرنے والوں کی جماعت ہے، یہ ایسی نصیحت کرنے والوں کی جماعت ہے جن کا دل غم سے گھل رہا ہوتا ہے تب وہ نصیحت کرتے ہیں۔ ان کی نصیحت میں کوئی تان نہیں ہوتا، کوئی چرکا نہیں لگاتے لوگوں کے دلوں کو، بلکہ صبر سے نصیحت کرنے والوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کو دکھ نہیں پہنچاتے، ہاں اپنے دل کو دکھ دیتے ہیں، تب ان کی نصیحت کامیاب ہوتی ہے۔ کتنا بالکل الٹ مضمون ہے۔ ایک طرف نصیحت کرنے والے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نصیحت کے ساتھ جب تک چاقو نہ چلائے جائیں، جب تک دلوں کو کچوکے نہ دیے جائیں، اس وقت تک نصیحت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دوسرا طریق بھی چاقو چلانے کا ہی طریق ہے، مگر اس کا رخ بدل دیا گیا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ میں یہ تعلیم دی کہ وہ اپنے دل پر چرکے لگاتے ہیں، خود غم محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کا، اور ان کی نصیحت میں ایک سوز پیدا ہو جاتا ہے، ایک غم کا عنصر داخل ہو جاتا ہے، بڑی قوت آ جاتی ہے ان کی نصیحت میں، اس غم کے نتیجے میں جو اپنے دل میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ چنانچہ اس کی آخری اور انتہا کی مثال قرآن کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے نصیحت کرنے والے، کیا تو ہلاک ہو جائے گا اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اتنا بڑا ہوا غم ہے کہ اللہ کی پیار کی نظریں پڑ رہی ہیں کہ اے محمد بس کر، تو خود اب غم میں ہلاک ہو جائے گا، اتنا بڑھ گیا ہے تیرا غم ان لوگوں کے لیے جو تیری بات نہیں مان رہے۔ چنانچہ جتنا غم زیادہ ہو نصیحت میں، اتنا ہی اثر زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت عام لوگوں کی طرح کی نصیحت نہیں تھی۔ آپ کی بات میں اتنا گہرا سوچ تھا، اتنی سچائی تھی، اتنا گہرا احساس تھا کہ اس کے نتیجے میں وہ دلوں کو تبدیل کرتی چلی جاتی تھی۔ تو تبدیلی کی کنجیاں رکھی گئی ہیں صبر میں، تبدیلی کی کنجیاں رکھی گئی ہیں سوز و گداز میں، لیکن اس بات میں نہیں کہ دوسروں کو چرکے لگاؤ اور دوسروں کو دکھ پہنچاؤ پھر تم کامیاب ہو گئے۔ بالکل الٹ نتیجہ نکلتا ہے۔ نصیحت کے ساتھ اگر آپ تان و تشنیع کو شامل کر دیں تو جو تھوڑی سی نیکیاں سوسائٹی میں باقی رہ گئی ہیں وہ بھی ختم کر دیں گے۔ متنفر ہونے شروع ہو جاتے ہیں لوگ۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے جب ان کی بات میں غصہ پایا جائے یا تشتان پایا جائے
تو بعض نمازیوں کو نماز سے بھگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جاؤ جہنم میں سے جاؤ, تم اور تمہاری نمازیں ہم نہیں پڑھتے اس طرح, اگر تم نے یہی بات کرنی ہے. پہلی جو بیچاری تھوڑی سی نیکیاں باقی ہوتی ہیں ان سے بھی وہ محروم کر دیے جاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ نصیحت میں جب بھی طعن و تشنیع پائی جائے گی, اس کے پس منظر میں ایک برائی آپ دیکھیں گے. ایسا شخص لازماً متکبر ہوتا ہے. نصیحت میں سختی پیدا ہو ہی نہیں سکتی اگر نصیحت کرنے والے کے دل میں ریاکاری یا تکبر نہ ہو. وہ تکبر بعض دفعہ نیکی کا تکبر ہوتا ہے, بعض دفعہ کسی اور چیز کا تکبر, لیکن وہ خدا بننا چاہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں زبردستی اس کو ٹھیک کروں, یہ ہوتا کون ہے میری بات نہ ماننے والا, اور طبیعت میں سختی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میری سبکی ہوئی. یعنی ایک یہ پہلو ہے کہ گویا یہ میرے دائرہ کار سے نکل گیا اور اس نے اپنا سر اٹھا لیا اور کہا کہ میں تمہارے قابو کا نہیں. تو دل میں ایک غصہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی تیسی اس کی, میں ٹھیک کرتا ہوں اس کو, جس طرح یہ بس چلے. اگر جسمانی بس نہیں چلتا تو پھر طعن و تشنیع دوں گا, بدنام کروں گا, ساری دنیا میں اس پہ مذاق اڑاؤں گا, کہوں گا یہ دیکھ لو اس قسم کا آدمی ہے. اپنے دل کو ٹھنڈا کرتا ہے. دل میں کوئی آگ تھی تو ٹھنڈا کیا نا اس کو. وہی آگ ہے جو آگے نفرتیں پیدا کرتی ہے, وہی آگ ہے جو تکبر کی آگ ہے دراصل, اور اس آگ والے کو تو جلا دیا کرتی ہے, لیکن اس کے نتیجے میں کوئی پاک تبدیلی پیدا نہیں ہوا کرتی. پھر تکبر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بعض نیکیاں دماغ کو چڑھ جاتی ہیں. ایک آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ جب بغیر داڑھی والے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. کہتا ہے دیکھو میں نے ایک ایسی نیکی کر لی ہے کہ یہ مجھ پہ اعتراض نہیں کر سکتا. اس لیے ہر بغیر داڑھی والی کو وہ نفرت کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور بہت ہی تذلیل کر رہا ہوتا ہے ان کی. ایک آدمی نماز کا عادی ہے تو بے نمازیوں کی تذلیل کر رہا ہوتا ہے. ایک آدمی سچ کا عادی ہے تو جھوٹوں کی تذلیل کر رہا ہوتا ہے, اور یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر اور کتنے نقائص ہوں گے جو بعض دوسروں میں نہیں ہیں, اور کتنی کمزوریاں ہوں گی جو خدا کے علم میں ہیں اور خواہ بندوں کے علم میں نہ بھی ہوں تب بھی اس کی ذات میں موجود ہیں. تو انکسار کی بجائے جب وہ دوسروں کی کمزوریاں اور اپنی نیکیاں دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اور جس شخص میں بھی تکبر پیدا ہو وہ اصلاح احوال کے قابل نہیں رہا کرتا, کیونکہ تکبر کے نتیجے میں نکلی ہوئی بات متنفر تو کیا کرتی ہے, وہ کھینچ کر نہیں لایا کرتی دلوں کو. اور نصیحت کرنے والے میں تو ایک غیر معمولی جذب ہونا چاہیے, ایسا جذب جو برداشت نہ کر سکے کوئی, کشاں اس کی طرف انسان کھینچا ہی چلا ہے. یہ قوت جاذبہ ہمیشہ ہمدردی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے, اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا دکھ کے نتیجے میں اس کو نشو و نما ملتی. حقیقت یہ ہے کہ ہم ایسے نصیحت کرنے والے ہیں, قرآن کریم کی روح سے ہمیں ایسی نصیحت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جسے لازماً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا پہ چلنا پڑے گا. ہم ایسے نصیحت کرنے والے ہیں جنہیں محمد مصطفیٰ کے نقش پا کو چومتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. ایک قدم بھی اگر ہم نے اس راہ سے دوسری طرف ہٹایا تو ہم اس زمرے میں شمار نہیں کیے جائیں گے جن کی قسمت میں دنیا کی تقدیریں بدلنا ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی میں ایک موقع پر کسی نصیحت میں بھی ادنا سا تکبر یا نفرت کا پہلو آپ کو نہیں ملے گا. اپنی جان پر غم آپ نے وارد کیے, آپ لوگوں کے لیے گھلے, آپ ان کے لیے اٹھے اور راتوں کو گریہ ازاری کی. یہاں تک کہ امہات المومنین کی گواہی ہے کہ بعض دفعہ آپ راتوں کو چھپ کے باہر نکل گئے, اور ہم نے جب جا کے دیکھا تو اس حال میں آپ گریہ ازاری کر رہے تھے جیسے لبادہ اتار کر انسان پھینک دیتا ہے, اس طرح نڈھال زمین پہ پڑے ہوئے تھے, اور اس طرح آوازیں نکل رہی تھی جس طرح ہنڈیاں اگل رہی ہوتی. اس طرح راتوں کو اٹھ کر چھپ چھپ کے خدا کے حضور رونا صبر کے سوا تو پیدا نہیں ہوا کرتا. بے انتہا دکھ اٹھاتے تھے آپ لوگوں کے ہاتھوں, لیکن آپ کے ہاتھوں کسی نے کوئی دکھ نہیں اٹھایا.
बस अगर आपने कामयाब नासे बनना है, वो मुज़क्किर होना है जिस मुज़क्किर के मुक़द्दर में खुदा ताला ने लाज़मी फतह रख दी है, यकीनन वो कामयाब होगा। तो वो मुज़क्किर तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके उसवे की पैरवी करनी पड़ेगी। एक एक कदम सोच सोच कर रखना पड़ेगा, एक कदम का एक दायरा भी, एक किनारा भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज नसीहत से बाहर न जाए। फिर देखें कि किस तरह खुदा ताला की ये उम्मीदें जो आपसे वाबस्ता हैं, खुदा ताला ने वो तवक्कुआत जो कुरान करीम में बयान फरमाई हैं, इल्लल लज़ीना आमनू किताबें, किस तरह आपकी शान में पूरी होती है। हकीकत यह है कि आज अगर जमात अहमदिया ने इस उसलूब को छोड़ दिया तो फिर इस दुनिया को बचाने वाला और कोई नहीं आएगा। तुम वो आखिरी जमात हो जो दुनिया को जिंदा करने के लिए, दुनिया को मौत से निजात देने के लिए पैदा की गई। फिर ना कुरान में ना हदीस में इस जमात के बाद किसी और जमात का जिक्र नहीं मिलता। इसलिए अपनी हिफाजत करो, अपने मुकाम को पहचानो, अपने मनसब को जानो और खूब गौर करो कि अगर तुम इस मनसब से हट गए तो फिर दुनिया आइंदा कभी किसी नसीहत करने वाले का मुंह नहीं देखेगी। हलाकत के सिवा फिर दुनिया के मुकद्दर में कुछ नहीं लिखा जाएगा। इसलिए नसीहत खा अंदरूनी हो या बैरूनी, खा उसका नाम अब तरबियत रखें या उसको तबलीग कहें, दोनों सूरतों में लाजिमन हक की तरफ ही हमें बुलाना है और हक के साथ बुलाना है। अपने दायरा कार के अंदर रहकर बुलाना है, उससे तजावुज हरगिज नहीं करना, और सब्र की तरफ बुलाना है और सब्र के साथ बुलाना है। यह काम आप करते रहें और कतन इस बात की परवाह न करें कि दुनिया इस वक्त गालिब है। बड़ी बड़ी अक्सरियतें दुनिया में आया करती हैं जो ऐसी अकलियतों से टक्कर ले लेती हैं जिनके अंदर यह सिफात हसना पाई जाती है। और तारीख मज़हब हमें बताती है कि ये अकलियतें हमेशा जीता करती हैं, और वो अकलियतें जो इन सिफात से आ रही होती हैं हमेशा हार जाया करती हैं। इसलिए अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हुए आगे बढ़ें, हक बात की तरफ बुलाते रहें, हक के साथ बुलाते रहें, सब्र की नसीहत करते हुए चलें और सब्र अपने अमाल में और अपनी गुफ्तगू में दाखिल करते हुए आगे बढ़ें। अल्लाह ताला आपके साथ हो और जल्द वो वक्त लाए जब हम इस इंसान को घाटा पाने वाले इंसान की बजाय एक फायदा उठाने वाले, फलाह की तरफ बढ़ने वाले इंसान में तब्दील कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر